اس بندوق کو چلانے کے لیے خاص قسم کے کارتوس استعمال ہوتے تھے جن پر گولی اور بارود ایک ساتھ بند ہوتے تھے۔ ان کارتوسوں پر چربی کی تہ چڑھائی گئی تھی تاکہ وہ نمی اور بارش سے خراب نہ ہوں۔ کارتوس کو بندوق میں ڈالنے سے پہلے منہ سے کاٹنا ضروری تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی ایک عظیم تاریخی واقعہ ہے جس نے ہندوستان کے عوام کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروانے کی کوشش میں جھونک دیا۔ اس بغاوت کے پیچھے کئی وجوہات تھیں، لیکن اس کا فوری اور جذباتی محرک وہ واقعہ تھا جسے تاریخ میں چربی والے کارتوس کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک فوجی تنازع نہیں تھا، بلکہ مذہب، وقار اور حریت کی جنگ کا نقطۂ آغاز تھا۔ 19ویں صدی کے وسط میں انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت بر صغیر کے طول و عرض پر حکومت کر رہے تھے۔ انگریز فوج میں ہزاروں مقامی سپاہی شامل تھے جنہیں سپاہی کہا جاتا تھا۔ یہ سپاہی زیادہ تر ہندو اور مسلمان تھے جن کے مذہبی عقائد ان کے لیے نہایت اہم تھے۔ انفیلڈ رائفل 1853 اور نیا کارتوس۔ 1853 میں برطانوی فوج نے انفیلڈ رائفل نامی ایک جدید بندوق متعارف کروائی۔ اس بندوق کو چلانے کے لیے خاص قسم کے کارتوس استعمال ہوتے تھے جن پر گولی اور بارود ایک ساتھ بند ہوتے تھے۔ ان کارتوسوں پر چربی کی تہ چڑھائی گئی تھی تاکہ وہ نمی اور بارش سے خراب نہ ہوں۔ کارتوس کو بندوق میں ڈالنے سے پہلے منہ سے کاٹنا ضروری تھا تاکہ گولی باہر آ جائے اور بندوق میں فٹ ہو۔ چربی کی تہ کے بارے میں جلد ہی افواہ پھیل گئی کہ یہ گائے اور سور کی چربی سے بنائے گئے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی فوج میں شامل ہندو اور مسلمان سپاہیوں میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا۔ ہندو سپاہیوں کے لیے گائے ایک مقدس جانور تھی اور اس کی چربی کا استعمال شدید مذہبی توہین سمجھا گیا۔ مسلمان سپاہیوں کے لیے سور نجس اور حرام تھا۔ اس کی چربی کو منہ لگانا ان کے دین سے انحراف تھا۔ یہ صرف ایک کارتوس نہیں تھا بلکہ ان سپاہیوں کے ایمان، عقیدے اور عزت نفس پر حملہ تھا۔ فوجی حلقوں میں یہ بات پھیلنے لگی کہ انگریز دانستہ طور پر ہندو اور مسلمان سپاہیوں کا مذہب خراب کرنا چاہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ سازش ہے تاکہ سپاہیوں کو عیسائی بنا دیا جائے۔ یہ افواہیں گاؤں گاؤں، قریہ قریہ پھیل گئیں اور سپاہیوں میں بے چینی اور اشتعال پیدا ہونے لگا۔ مارچ 1857 میں میرٹھ، لکھنؤ، بریلی، کانپور اور دیگر چھاؤنیوں میں سپاہیوں نے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ میرٹھ میں 85 سپاہیوں نے حکم ماننے سے انکار کیا، جنہیں قید کر لیا گیا اور زنجیروں میں جکڑ کر سب کے سامنے سزا دی گئی۔ یہ سزا توہین اور عبرت کی نشانی تھی، مگر اس کا الٹا اثر ہوا۔ سپاہیوں کے دلوں میں انتقام اور بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ 10 مئی کو میرٹھ کے سپاہیوں نے انگریز افسروں کو قتل کر دیا، قید خانہ توڑا، اپنے ساتھی سپاہیوں کو رہا کیا اور دہلی کی طرف مارچ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب چربی والے کارتوس کی وجہ سے شروع ہونے والی بے چینی نے بغاوت کی صورت اختیار کر لی۔ میرٹھ سے نکلنے والے سپاہی دہلی پہنچے اور مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اپنا امیر اور خلیفہ تسلیم کیا۔
دہلی میں انقلاب برپا ہو گیا اور انگریز حکومت متزلزل ہو گئی۔ یہی واقعہ پورے ہندوستان میں بغاوت کی علامت بن گیا۔ ابتدا میں انگریز حکام نے کارتوس پر چربی کے الزام سے انکار کیا، پھر کہا کہ اب نیا کارتوس دیا جائے گا جس میں چربی نہیں ہوگی، مگر اب اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ سپاہیوں اور عوام نے انگریزوں کے ہر وعدے کو دھوکہ سمجھا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ مذہب کی توہین انسان کو بغاوت پر مجبور کر سکتی ہے۔ سپاہیوں نے جان کی قربانی دے دی مگر اپنے عقیدے پر سمجھوتا نہ کیا۔ یہ قربانی بعد میں ہندوستان کی تحریک آزادی کا سنگ میل بنا۔ چربی والے کارتوس کا واقعہ جنگ آزادی 1857 کی چنگاری تھا، جس نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی آگ بھڑکائی۔ اس واقعے نے یہ ثابت کیا کہ جب ایمان اور غیرت خطرے میں ہو تو غلام قوم بھی بغاوت کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ انگریز افسروں نے بعد میں کہا، ہم نے ایک کارتوس بنایا اور پورا ہندوستان ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا۔ جامع مسجد دہلی پر توپیں رکھ دی گئیں اور شہر کو فتح شدہ علاقہ قرار دے کر قتل عام کیا گیا۔ چربی والے کارتوس کا واقعہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں بلکہ ایک قوم کی غیرت، حریت اور مذہبی حمیت کی علامت ہے۔ اس واقعے نے ہندوستان میں آزادی کی پہلی آواز کو جنم دیا اور یہ سبق دیا کہ مذہب اور آزادی کا رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔